بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ آج جناب چوتھا روزہ ہے اور چوتھے روزے کے وظائف اوراد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب۔ بعد از نماز فجر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 40 مرتبہ، اور یہ سورہ فاتحہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیہ کلمات سکھائے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو خالق کائنات نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا، اس پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ اور اس کے تلفظ معروف ہیں، اس کو آپ سن لیجئے اور اس کو سماعت کیجئے، آگے پہنچائیے۔ بعد از نماز ظہر آپ نے یا حی یا قیوم 133 مرتبہ پڑھنا ہے جناب، اور بعد از نماز عصر دعائے جمیلہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھی۔ یہ وہ دعا ہے جناب کہ جس کے اندر واقعی اس کو دعائے جمیلہ کا جو نام دیا جاتا ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کثرت کے ساتھ اسماء الحسنہ کا اس کے اندر تذکرہ ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ذکر کرنے کے بعد پھر یا اللہ یا منانو یا اللہ، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جناب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، خالق کائنات کا حکم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں، بڑے اچھے نام ہیں، اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کی ذات کو یاد کرو، پکارا کرو۔ جب ہمارے کسی محبوب کا نام ذکر کیا جاتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جناب۔ اللہ کا نام ذکر کیا جائے دل پر تاثیر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا نا تو اپنے دل پر توجہ کرنا، کہیں گناہوں کا لبادہ تو نہیں اوڑھا ہوا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں، بزرگوں سے سنا، حدیث میں پڑھا کہ خالق کائنات کے اندر، یعنی خالق کائنات اللہ رب العالمین کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہے۔ وہ ذات جس طرح تھی اسی طرح ہے، اسی طرح ہمیشہ رہے گی۔ لیکن جو ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، جس کے اندر تغیر و تبدل نہیں، ظاہر ہے کہ ہم بچپن میں تھے، ہم جوان ہوئے، جوانی سے بڑھاپے میں جائیں گے، بڑھاپے کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ابد تک جس طرح ہے، جیسی ہے ویسی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہے گی۔ اس کی تجلیات ہمہ وقت آسمان سے زمین پر تشریف لاتی ہیں، جلوہ فروز ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی تجلیات کا ظہور زمین پر نہ ہو، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کے اوپر گناہوں کا وہ لبادہ اوڑھا لیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں تجلیات خداوندی کا جو اثر ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال بھی دیتا ہوں آپ کو۔ آج کل تو اکثر گھروں کے اندر سولر پلیٹیں موجود ہیں جناب۔ سولر پلیٹ کو آپ رکھیں باہر دھوپ کے اندر، ایک تاثیر ہوگی، کرنٹ آپ کو ملے گا، انرجی ملے گی آپ کو، اس کی جو حرارت ہے، اس کے فوائد اندر کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے آپ محسوس کریں گے۔ لیکن اگر سولر پلیٹ کے اوپر آپ کور ڈال دیں، اس کو بالکل بند کر کے جناب آپ لے جائیں دھوپ کے اندر، کیا اس سے کچھ اثر محسوس ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس پلیٹ کو کور کر دیا۔ بلا تمثیل مثال مسئلہ سمجھانے کے لیے جناب کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہمہ وقت آسمان سے زمین پر جلوہ افروز ہوتی رہتی ہیں، ہمارے دلوں پر وہ تاثیر کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ہم نے اپنے دلوں کو گناہوں کے اندر لپیٹ رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ تاثیر محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری خطائیں ختم ہو جائیں، ہمیں انہی تجلیات کا جو ظہور ہے وہ محسوس ہو، تو اپنے دلوں کو پاک کریں۔ پھر اس دعا کو جب پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جب بار بار جناب دل کے اوپر ان کا تکرار ہوگا تو پھر جو لذت محسوس ہوگی نا، یہ وہی جانتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے۔ دعائے جمیلہ آپ نے پڑھنی ہے جناب نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد سورہ والتین والزیتون، جس کو سورہ تین کہا جاتا ہے، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی۔ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ جناب خالق کائنات نے فرمایا، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینہ کی قسم۔ اب یہ ایک چیزیں ایسی ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، اس کے اندر یقیناً برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی عام چیز کی قسم کو بیان نہیں فرماتا۔ اسی وجہ سے زیتون اور انجیر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بڑے فوائد طبی لحاظ سے بھی ہیں۔ اپنی سحری افطاری کے اندر ان کو شامل رکھیں جناب۔ اگر اللہ کرے کہ ہم مسجد نبوی شریف میں خانہ کعبہ جا کے افطاری کریں تو وہاں پر ان چیزوں کی فراوانی ملتی ہے۔ اللہ کرے کہ جو ایسی چیزیں ہیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی سستی ہو کر ملیں۔ بہرحال ان کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ امن والے شہر سے مراد بیت اللہ شریف ہے یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ، جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی قسموں کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا فرمایا، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہوتا ہے، پھر لڑک پن میں جاتا ہے، پھر جوانی میں، پھر آخر میں بڑھاپے کی طرف پھر آ جاتا ہے۔ اپنی عمر کے حصے کو غنیمت جانے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ اپنی جوانی کے وقت میں توبہ کریں، یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ جب بوڑھے ہو جائیں پھر تو بھیڑیا بھی کہتا ہے کہ اب شکار نہیں ہوتا، اب ہم پرہیزگار ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اولاد گھر سے نکال دے، اللہ نہ کرے، اولاد گھر سے نکال دے پھر ہم مسجد کا سہارا لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ قبل اس کے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ ظاہر ہے میت ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو قبر میں جانا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے مستعد رہیں، تیار رہیں۔ فرمایا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ پھر جزا کا دن جو ہے اس کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ قیامت کے دن کو کیوں جھٹلا رہا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ یہ آپ نے مغرب کے بعد وظیفہ کرنا ہے جناب، اور نماز عشاء کے بعد سورہ مزمل پارہ نمبر 29 کے اندر ہے، اس کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جو آپ کو ہم نے بتایا یہ سورہ 3 یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے نماز مغرب کے بعد۔ سورہ مزمل بالکل معروف ہے، آپ جناب اس کو قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ یقیناً ان وظائف کو کرنے کی برکت سے آپ کو دنیا کے اندر بھی بے شمار لذتیں محسوس ہوں گی، اور خاص طور پر جب کسی وظیفے کو تکرار کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کا کم از کم بتا رہا ہوں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دلوں کے اوپر جو زنگ ہوتا ہے نا گناہوں کا، یہ دور ہو جاتا ہے۔ اور جب دلوں سے زنگ دور ہو جائے تب جناب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح بار بار ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک تشریف لائے۔ رمضان المبارک آتا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا مہمان ہے، اصل میں مہمان تو ہم ہیں، یہ تو برکتیں لے کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے اگلے روزے کے حوالے سے وظائف کو لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔